ڈیئر اسٹوڈنٹس، پہلے لیکچر میں ہم نے ریسپریشن کے پہلے 3 ٹاپکس وہ کیے تھے. اس میں ایک ریسپریشن، اس کی ڈیفینیشن، ایکسپلینیشن، پھر بریدنگ، پھر دونوں کے درمیان ڈیفرنس. آج اسی لیکچر کو ہم کنٹینیو کریں گے اور ریسپریشن کے لیے جو سرفیس ضروری ہے تاکہ اس سے آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ ان آؤٹ موومنٹ ہو سکے، وہ اس ریسپریٹری سرفیس کے جو پراپرٹیز ہے، پھر آگے ہیومن ریسپریٹری سسٹم کو ہم ڈیٹیل سے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. سو ناؤ وی کنٹینیو اور اون لیکچر. Dear students, the organisms are classified into 2 types. One, organism. One type of organisms, they are present in aquatic medium. Aquatic organism. Second, terrestrial. Those organisms which live in water are known as aquatic organisms. Those which live on the land or in the air, they are known as terrestrial organisms. Second, the organisms are also classified into 2 types. One type is unicellular. Cellular organism and multicellular organism. The multicellular organism are classified into 2 categories. One category is simple multicellular. And complex multicellular. Organism. So the respiratory surface is what? It is the surface through which exchange of oxygen takes place between the environment and the organism. Surface through which gases, that is oxygen and carbon dioxide, exchanges from our environment to the organism's body and from organism to environment. Now the respiratory surface is the one through which exchange of gases takes place. Respiratory system, respiratory surface کیا ہے؟ وہ surface یا وہ area جس سے environment اور organism کے درمیان gases کا exchange ہوتا ہے. کیا مطلب؟ آکسیجن انٹر ہوتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ یہ انوائرمنٹ کو چلا جاتا ہے، باڈی سے باہر نکل آتا ہے. یہ کہلاتا ہے ریسپریٹری سرفیس. اب آگے یہ جو ریسپریٹری سرفیس ہے، اس سے ان دونوں گیسوں کا ان آؤٹ موومنٹ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سمپل پروسیس یا فزیکل پروسیس ڈیفیوژن، ایکسچینج آف گیسز. occurs
through physical process diffusion. दोनों एनवायरनमेंट और एनिमल बॉडी के दरमियान जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ऑक्सीजन इंटर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, तो इसके लिए फ़िज़िकल प्रोसेस इस्तेमाल होते हैं डिफ्यूज़न। और डिफ्यूज़न क्या चीज़ है? ये है कि ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर, कि एक तरफ ऑक्सीजन कम है, दूसरी तरफ ज़्यादा है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है। अगर हम इसको ऐसे ये एक्सप्रेस करें कि ये हमारे पास एक मेम्ब्रेन है या एक रेस्पिरेटरी सरफेस है, तो इस रेस्पिरेटरी सरफेस से एक तरफ यहाँ पर है हाई ऑक्सीजन और इस तरफ है लो ऑक्सीजन। तो डिफ्यूजन क्या है कि इस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ऑक्सीजन पास हो जाए। फिर इसी तरह अगर इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड ले लें तो यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरी तरफ लो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये इस तरफ मूवमेंट करता है। इस प्रोसेस को सिंपली हम कहते हैं डिफ्यूजन। अब ये जो रिस्पिरेटरी सरफेस है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है या इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ है। अगर उनमें से कोई भी प्रॉपर्टी हो उसमें नहीं हो तो फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस वो प्रोसेस स्लो डाउन हो जाते हैं और बाज़ औक़ात ये प्रोसेस स्टॉप भी हो जाता है। तो आगे अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। अगला टॉपिक हमारा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। Now the properties of respiratory surface or characteristics are about 5. Number 1, permeable. The surface through which exchange of gases takes place should be permeable to the gases. That is, it can allow oxygen and carbon dioxide to pass through. If it is impermeable, then the respiratory process will stop, will no more occur. Second, the surface through which exchange of gases takes place should be very thin. It is 1 cell thick or 1 millimeter or 1 cell thick. So the thin surface decreases the distance between the external environment and body of the organism, internal environment. So internal, external environment, they should be separated by only a single cell. Third, large surface area. This respiratory surface should be very large so that it can allow more gases to pass through. For example, in human beings, as our topic is related to human beings. In human beings, each lung is composed of 300 million small sacs known as alveoli. Alveoli, single is alveolus. Now these alveoli, if we put as such, so this one lung will form a too much large area, so this can allow more gases to exchange or to pass through the membrane. The fourth characteristics or property of the respiratory surface is it should be moist. ये
نمدار ہو. So in aquatic animal, as I have discussed it, aquatic animal. The respiratory surface, it is kept wet with water. In terrestrial animals, most of the terrestrial animals contain blood. So the respiratory surface is richly supplied, should be richly supplied with blood. Rich supply of blood. This blood on one side keeps the respiratory surface wet, and second, it also contains hemoglobin, which attract the oxygen and carry it to body parts. The next one is good ventilation. That is the surface area through which gaseous exchange takes place should have good ventilation. There should be more clear area where more oxygen, more air is available, and more oxygen can pass through, and more carbon dioxide can also be pass from the body to the environment. تو بیٹا یہ کچھ پراپرٹیز تھی ریسپریٹری سرفیس کی. پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ ریسپریٹری سرفیس کیا ہے. وہ سرفیس جس سے آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا تبادلہ ہوتا ہے انوائرمنٹ اور باڈی کے درمیان. پھر اس کے کچھ یہ پراپرٹیز یا کریکٹرسٹکس ہے کہ وہ پرمیبل ہو, جس سے گیسز آسانی کے ساتھ گزر سکتے ہو. دوسرا وہ تھن ہو, تو اس کی موٹائی جو ہے بہت کم ہو, کتنا 1 سیل تک. اور تیسرا لارج سرفیس ایریا اس کا بہت زیادہ ہو. جیسے کہ ہیومن بینگ میں لنگز ہے, تو ہر ایک لنگ میں 300 ملین الویولائی جو چھوٹے چھوٹے ایئر سیکس ہے جس میں گیس جمع ہوتا ہے, تو وہ ہوتے ہیں. اگر اس کو ہم اسکیٹرڈ کر کے ایسے پھیلائیں تو ایک بہت بڑا ایریا اس سے بن جائے گا. تیسرا وہ سرفیس ایریا موئسٹ یا نمدار ہو, ویٹ ہو. تو ایکویٹک اینیملز ہم نے ڈسکس کیے تھے. ایکویٹک پانی میں رہنے والے, تو ان کا جو ریسپریٹری سرفیس ہمیشہ پانی سے ویٹ ہوتا ہے, اس سے گیسز کا تبادلہ ہوتا ہے. جو ٹیریسٹریل اینیملز ہے تو اس میں موسٹلی بڑے اینیملز ہے, تو اس میں بلڈ سرکولیٹری سسٹم ہوتا ہے. تو ان کے اندر جو لنگز ہے اس لنگ کی طرف رچ سپلائی یا بلڈ ہوتی ہے. اس بلڈ سے ایک تو لنگز یا ریسپریٹری سرفیس ویٹ بھی ہوتی ہے, اور دوسرے کہ اس بلڈ کے اندر ہوتا ہے ہیموگلوبن جو آکسیجن کو کیری آؤٹ کر لیتا ہے. یہ آکسیجن کیریئر ہے, اس کو لے بھی جاتا ہے. تو یہ کچھ پراپرٹیز ہیں. ان میں سے کوئی بھی پراپرٹی پرمیبلٹی ہو, یا اس کی تھکنیس ہو, یا اس کی سرفیس ایریا ہے, یا موئسنس ہے, یا گڈ وینٹیلیشن ہے. ہاں, فورتھ ون گڈ وینٹیلیشن ہے کہ کھلی فضا ہو جس میں ہوا زیادہ مقدار میں ہو, تاکہ کھل کر یہ وینٹیلیشن ہو سکے, ایکسچینج آف گیسز ہو سکے. اس میں سے کوئی بھی پراپرٹی اس کے اندر کوئی ڈسٹربنس آ جائے تو ایکسچینج آف گیسز میں ڈسٹربنس آتا ہے. چاہے وہ باہر نکلنا ہو تو اس پر بھی اثر پڑتا ہے, تو باڈی کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ کنسنٹریشن جمع ہوتا ہے. اور اگر یہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہو تو وہاں سے آکسیجن کی انٹری مشکل ہو جاتی ہے, جس سے یہ ریسپریشن پروسیس جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو بیٹا ہمارے آج کے یہ 2 چھوٹے ٹاپک تھے, ریسپریٹری سرفیس اور پراپرٹیز آف ریسپریٹری سرفیس. یہاں پہ یہ لیکچر ہمارا ختم ہو گیا, اور نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم ہیومن ریسپریٹری سسٹم ڈیٹیل سے انشاءاللہ ایکسپلین کریں گے. تھینک یو ویری مچ.